جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے ملتی جلتی آوازوں والے حروف، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم الفابیٹس پڑھ رہے تھے کہ ملتی جلتی آوازوں والے جو حروف ہوتے ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی اگر تا اور تو ہیں، یہ دونوں ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، اس میں سے تا جو ہے یہ باریک ہے جبکہ تو جو ہے یہ موٹا حرف ہے۔ اگر ہم تو کو موٹا نہ پڑھیں بلکہ تا پڑھتے ہیں، جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کی اگزامپل تین اور طین سے، کہ تا سے جو تین ہے وہ انجیر ہے، اور تو سے اگر ہم طین پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، تو وہ مٹی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان حروف کو آپس میں تبدیل کر دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اسے معنی جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو اس لیے ان حروف میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھتے وقت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو ہے وہ مخارج ٹھیک رہیں۔ ویسے تو ایسا سچ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کسی بھی لیٹر کو موٹا کرنے کے لیے زبان کو پیچھے سے اور درمیان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ درمیان سے جن حروف میں زبان اٹھتی ہے وہ صرف 4 حرف ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، صاد، ضاد اور طا، ظا۔ یہ 4 زیادہ موٹے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اس میں درمیان سینٹر سے بھی اٹھ جاتی ہے، جبکہ باقی جو موٹے حروف ہم نے پہلے پڑھے تھے 7، ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں سے 4 تو ہیں وہ زیادہ موٹے جن میں درمیان سے بھی اٹھتی ہے زبان، جبکہ باقی 3 جو تھے وہ درمیانے موٹے جس میں زبان صرف پیچھے سے اٹھتی ہے۔ تو تو جو ہے یہ موٹا بھی ہے، بھرا ہوا بھی ہے، جیسے آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے، پوری زبان اوپر اٹھا لینی ہے، جبکہ تا جو ہے یہ فلیٹ رہے گی زبان، جیسے آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، باریک سا نارمل جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں ویسے ہی تا اور تو جو ہے یہ موٹا۔ اور یہ کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے، یہ آپ چھوٹے سے بچے کو بھی اگر کہیں گے جسے نیا نیا بولنا سیکھا ہے کہ باریک سی آواز میں بولو تا، اچھا اب موٹی آواز میں بولو تو وہ بھی تا تو اس طرح سے اس میں فرق کر سکے گا اور وہ بھی بول سکے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ آ جاتا ہے ہا اور ہا۔ ہا جو ہے گول والا وہ اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، نارملی جو ہم بولتے ہیں ہاتھی، ہار، ہائے، یا جو بھی ہم ہے بولتے ہیں وہ یہ والا ہوتا ہے، جبکہ جو ہا ہے درمیان حلق سے، اس میں زبان تھوڑی سی پیچھے حلق میں چلی جاتی ہے، اس میں ایک یہ اسپیشل سی ساؤنڈ چاہیے جس کی میں نے آپ کو اگزامپل دے کے کہا تھا کہ جیسے ایک سکون کی آواز آتی ہے، یا ٹھنڈا پانی پی کے جو ہم کہتے ہیں، یا تسلی سے کہیں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ والی جو ساؤنڈ ہے یہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہا اور ہا، اس کی تبدیلی سے بھی جو ہے وہ معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ ہا سے جو الحمدو ہے تو اس کا مطلب ہے موت کا طاری ہونا یا ٹوٹی پھوٹی چیزیں، جبکہ ہا الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مخارج کا ہمیں پتہ ہو اور ہم نے اچھے سے پریکٹس کی ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قوف اینڈ کاف، ایک جو 2 ڈاٹس والا ہوتا ہے وہ موٹا قوف ہوتا ہے، اس میں زبان پیچھے سے اٹھ جاتی ہے جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، جبکہ جو کاف ہے وہ باریک حرف ہے، اس میں زبان کو فلیٹ رکھتے ہیں۔ یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ زبان پیچھے سے تھوڑی سی اونچی ہو رہی ہے، تو یہ بیسکلی اونچی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کا کاف کا مخرج جو ہے یہ قوف کے مخرج سے تھوڑا سا آگے منہ کی جانب اوپر تالو کی طرف زبان لگتی ہے، تو اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے، جبکہ وہ تالو کے پاس زبان جو ہے مخرج پہ لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اگزامپل بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اگر ہم قوف سے بولتے ہیں قلب تو مطلب ہے دل، اور اگر ہم کاف سے کہتے ہیں قلب یا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ تو یہ بہت اس لیے کیئرفلی جو ہے وہ ان کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ثا، سین اور صاد۔ اردو زبان میں تینوں کی ہم ایک ہی پروننسیشن کرتے ہیں، سمر، صراحی، سانپ ایک ہی طرح بولتے ہیں، لیکن عربک میں لیٹر کے بدلنے سے جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ معنی بدل جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو خیال سے پڑھنا پڑے گا۔ ثا جو ہے وہ سافٹ لیٹر ہے، بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، اوپر والے 2 دانتوں پہ زبان لگا کے، اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے پہ زبان لگا کے ثا۔ جبکہ سین سیٹی کے ساتھ ہے، اس میں زبان نیچے والے 2 دانتوں پہ رلائے کرے گی سیٹی کے لیے، باریک حرف ہے، جبکہ صاد موٹا حرف ہے، سیٹی کے ساتھ ہی ہے لیکن موٹا ہے،
سین اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی نیچے والے دانتوں پہ ریلائی کریں گے سیٹی کے لیے، لیکن فرق صرف اتنا ہے، سین میں زبان فلیٹ رہے گی، باریک ہے، صاد میں زبان اوپر اٹھ جائے گی، اور یہ صاد جو ہے یہ ان لیٹرز میں سے ہے، ان 4 میں سے جو کہ بھرے ہوئے بھی ہیں تو زیادہ موٹا ہو جائے گا، زبان درمیان میں سے بھی اوپر اٹھے گی، صاد، تو ثا، سین، صاد۔ اس کے بعد حمزہ اور عین کی آواز، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہلکی سی زبان پیچھے جاتی ہے، اس سے اس کی پروننسیشن جو ہے وہ صحیح نکلتی ہے، اس کی پریکٹس آپ کو مخارج میں بتائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد ذال اور ذو، اس میں بھی صرف یہی ڈفرینس ہے کہ ذال باریک حرف ہے، زبان فلیٹ رہے گی، جبکہ ذو جو ہے یہ موٹا بھی ہے اور بھرا ہوا بھی ہے، زبان پوری کی پوری اوپر اٹھ کر پھر مخرج پہ لگے گی، ذال ذو، ذال ذو۔ اگر دونوں کو الف کے ساتھ پڑھیں تو ذا اور وہ، ذا وہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زا سیٹی کے ساتھ اور وود، اس کا مخرج بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، دونوں کو سملر نہیں کرنا ورنہ جو ہے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ واد کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں کہ اوپر والے جو داڑیں ہیں وہ زبان کی کروٹوں کے ساتھ لگیں گی، یعنی دونوں سائیڈ کی زبان کی سائیڈز کروٹیں وہ جو ہے وہ اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگیں گی، جیسے کہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، اور زبان کی ٹپ جو ہے، زبان کی نوک جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، جبکہ زا سیٹی والا حرف ہے، نیچے کے دانتوں میں ریلائی کرتے ہوئے سیٹی کے ساتھ تا کرنا ہے۔ تو یہ تو تھے ملتی جلتی آوازوں والے حروف، اس کی اچھے سے پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔